قوموں کی تعمیر و ترقی میں اخلاقیات کا ایک خاص حصہ ہے اور اس کو اہمیت حاصل ہے۔ ہر واقعہ ان کے ضمیر کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کا ضمیر مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ بڑی مشہور واقعہ پچھلے دنوں ایک ایتھلیٹکس کے مقابلے میں، بین الاقوامی ایتھلیٹکس کے مقابلے ہو رہے تھے، اور اس میں حتمی لائن جو ہوتی ہے، فائنل لائن جہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے فرسٹ کون آیا سیکنڈ کون آیا، وہاں پہ چند فٹ کے فاصلے پر کینیا کا ایتھلیٹ عبدالمتی سب سے آگے تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دوڑ جیت چکا ہے۔ عبدالمتی کے پیچھے ایک اسپینش پلیئر تھا، ایتھلیٹ تھا، ایون فرینڈز۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ عبدالمتی غلط فہمی کی بنیاد پر روک رہا ہے، تو اس نے عبدالمتی کو آواز دی کہ دوڑ لگاؤ، ابھی حتمی لائن نہیں آئی۔ اب چونکہ وہ آواز اس کی سمجھتا نہیں تھا، عبدالسمی اس کی لینگویج اور تھی، تو اس نے وہ بات سنی انسنی کر دی۔ تو اس کے اسپینش پلیئر کے لیے بڑا یہ موقع تھا کہ وہ آگے بڑھ کے دوڑ جیت جاتا، لیکن اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ اس نے عبدالمتی کو دھکا دیا، اور وہ جو لائن تھی اس کو کراس کر گیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، اور تماشائی بھی یہ اسپورٹس مین اسپرٹ جو ہے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ ہار کے بھی جیت گیا، اور وہ دنیا بھر میں اس کو شاباش دی گئی، وہ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ تو بعد میں ایک صحافی نے اس ایتھلیٹ سے فرنینڈز سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا ہم ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ ہارنے والوں کو بھی اس لیے دھکا دیں کہ وہ جیت سکیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے دھکا اس کو کیوں جیتنے دیا؟ آپ جیت سکتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے اسے جیتنے نہیں دیا، وہ ویسے ہی جیت رہا تھا، وہ یہ دوڑ اسی کی تھی، وہ ون کر چکا تھا۔ تو صحافی نے پھر اصرار کیا کہ مگر یہ دوڑ تو آپ جیت سکتے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ جب وہ جیت رہا تھا تو میں جیلی طریقے سے دھوکے کے ساتھ کیوں جیتتا؟ انسان کا ضمیر زندہ ہونا چاہیے، مردہ نہیں۔ یہ ایک غیر مسلم ایتھلیٹ کے الفاظ ہیں، اور اس وقت آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، حالیہ الیکشن میں کتنے ہارے ہوئے جیت گئے اور جیتے ہوئے ہار گئے۔ اب کتنے کچھ چند لوگ ہی تھے جو ہار رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ضمیر زندہ ہونے کا ثبوت دیا اور یہ کہا کہ ہم نہیں جیتنا چاہتے، ہم یہ ہارے ہوئے ہیں، ہم ہارے ہوئے ٹھیک ہے، ہم جیت نہیں چاہتے۔ تو یہ چند لوگ تھے، یہ ساری دنیا جانتی ہے وہ کون لوگ تھے جو ہارے ہونے کے باوجود ان کو آفریں کی گئی کہ ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے نہیں جیتنا، ہم ہارے ہوئے ٹھیک ہیں۔ تو یہ قومیں جو ہے نا ان چیزوں سے بنتی ہیں کہ جب ضمیر زندہ ہوتے ہیں تو پھر بندہ اپنے ضمیر کے سامنے جو ہے نا وہ شکست نہیں کھانا چاہتا۔ آج جب ضمیر اور اپنے انر سیل کے سامنے تو جو ہے نا شکست کھا جاتے ہیں، وہ ہمیں اور یہ پکی بات ہے کہ انسان کے اندر ایک اور انسان ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اگر وہ اس کی بات مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ پھر ایک خاص وقت تک وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت آنے کے بعد وہ جدو آندا ہے ہن بندے کا پتر نہیں بنتا، میں بھی مشورہ نہیں دینا۔ سو یہ بات ہے کہ یہ قومیں ان چیزوں سے بنتی ہیں، اور ہمیں تو حکم ہی یہ دیا گیا، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار ہمیں فرما رہے ہیں کہ سچ پہ رہنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، لیکن ہم ہیں کہ ان چیزوں کو جو ہے نا لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔